حضرت عثمان غنی حضور کی خدمت یہ کہا گیا یہ بات آپ نے کرنی ہے. حضرت عثمان آئے حضور کی خدمت میں, کہنے لگے حضور دعوت کرنی ہے. یا رسول اللہ, اچھا ویسے حضور کا مشورہ دینا چاہیے نا, مدینہ چ ماڑے نے تو انہاں دی کار میری نہ کر, سانو لوگ کی صلاح دیں دیں آپ فلانا کام نہ کرو ماڑے دے چھڑو, بھئی مشورہ دینا چاہیے تھا نا, میری دعوت نہ کر کسی. یہ بھی سنت ہے, یہ بھی تعظیم ہے. حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی دعوت, حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. اور میرے نبی پاک کا طریقہ یہ تھا جب کو دعوت کا پیغام دیتا تو حضور پوچھتے کتنے لوگ آئیں, اور جتنے کو کہتا اتنے جاتے, ایک بندہ بھی زیادہ نہیں لے کے جاتے تھے. حضور نے فرمایا جو بن بلاوا دعوت میں گیا وہ چور ہے, روٹی کھا کے نہیں نکلا, ڈکیتی کر کے نکلا. بالکل بچے کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے جانے کی اجازت نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگ آئے. حضرت عثمان اللہ نے بڑا نوازا تھا. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں مال برا نہیں, لیکن حضرت عثمان غنی جیسا ہونا چاہیے, حضرت ابو بکر صدیق جیسا ہونا چاہیے. کہا کتنے لوگ آئے, تو حضرت عثمان کہنے لگے سونیا جو تیرے ساتھ آئے وہ کئی ہزار بھی ہوں تو قبول ہے, جو تیرے ساتھ آئے وہ کئی ہزار بھی ہوں تو مجھے حضور جتنے دل کرے آئیں. نبی کریم نے فرمایا تیاری کر لو بھی جانا. اب جب حضرت عثمان کے گھر میں گئے تو حضرت عثمان نے اس زمانے کی جتنی ڈشیں تھی ساری بنا کے رکھی. ابن جوزی نے اس کو لکھا, ساری ڈشیں پکا لی, کھانے لگ گئے. ادھر حضرت عثمان جب چلنے لگے تو حضور کے پیچھے پیچھے چلتے, نبی پاک کے پیچھے پیچھے چلتے. میرے گھر حضور آئے, میں کو جیتے میرا دل بر سونا تے کیوں کر اس نوں بھاواں, ویڑے میرے بڑدا نہ ہی پئی لکھ وسیلے پاواں. تے جے محبوب بلاوے ایک دم پھر سر نوں پیر بنائیے, اور سر منگے تے سر دے دئیے, کدے بھی دیر نہ لائیے. کہتے ہیں پیچھے پیچھے آئے اور حضور کے قدم گن رہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے لے کر حضرت عثمان کے دروازے تک قدم گنے تو ہزاروں میں قدم بنے. حضرت سیدنا عثمان غنی سے حضور نے فرمایا تو میرے قدم کو گن رہا ہے. کہا سونے نصیبوں والا ہوں نا, میرے گھر آئے ہو, ایک ایک قدم پہ ایک ایک غلام آزاد کروں گا, ایک ایک قدم پہ ایک ایک, یہ حضور کی محفل ہو رہی ہے, ایک ایک قدم پہ ایک ایک غلام آزاد. اور غلام آزاد کرنے کا معنی یہ تھا کہ اس زمانے کے حساب سے سمجھے 10-10 لاکھ کا ایک غلام بکتا تھا. کہا میں اتنی مہنگی محفل کروں گا سرکار کی, میں ترغیب نہیں دلا رہا لیکن تعظیم کی بات عرض کر رہا ہوں. شریعت کسی کو مجبور اور پابند نہیں کرتی, لیکن صحابہ کا انداز دیکھیے, فرماتے اتنے قدم چل کے آئے اتنے غلام آزاد کروں گا. کھانا بڑا اعلیٰ کھلایا. سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں دعوت کھا کے علی گھر آئے تو تکیہ لے کے لیٹ گئے, تکیہ لے کے لیٹ گئے. میں قریب گئی, میں نے کہا شیر خدا کیا ہوا؟ کہنے لگے فاطمہ آج عثمان نے مصطفیٰ کی دعوت کی ہے, کمال ہی کر دی ہے, سونا نہیں آپ کی مہربانی, دعوت کی ہے تو کمال ہی کر دی ہے. تو یہ کہتے کہتے حضرت علی تھوڑے آپ دیدہ بھی ہو گئے, تھوڑے پریشان بھی ہو. حضرت فاطمہ کہنے لگی علی کیا بات ہے؟ کہا اس نے کھانے پکائے ہیں تو کمال کر دی, اور ایک ایک قدم پہ ایک ایک غلام آزاد کیا ہے. کاش میرے پاس بھی اللہ مال دیتا, کاش, توجہ ہے آپ کی, کاش اللہ مجھے بھی, بیٹھے بیٹھے ذرا ٹیل چھوڑ کے بیٹھے, بڑی خوبصورت بات ہے, سوئے نام بڑی مہربانی, آگے ہو کے بیٹھے. فرمایا اللہ مجھے بھی مال دیتا تو میں اس سے کہیں بڑھ کر محبوب کی دعوت کرتا. حضرت فاطمہ کچھ دیر چوپ رہی, کہنے لگی جائیے آپ بھی دعوت دے آئیے, آپ بھی دعوت, مالک کونین کی بیٹی, دو جہاں کے مالک و مختار کی, آپ بھی جائیے دعوت. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ کیا دعوت دینی ہے؟ فرمایا جس طرح عثمان نے دعوت دی آپ بھی اسی طرح دے آئے, جائیں دے آئیں دعوت. حضرت سیدنا علی فرماتے مجھے یقین تھا یہ فاطمہ نہیں بول رہی, اس کی رگوں میں محمد مصطفیٰ کا خون بول رہا ہے. فرماتے میں گیا, حضور آپ کی دعوت ہے. نبی کریم نے نظر مبارک اٹھائی تو بات حضور بھی سمجھ گئے, بات حضور بھی کہ یہ علی نہیں بول رہے, پیچھے سیدہ فاطمہ کا پیار بول رہا ہے. فرمایا اچھا کتنے لوگ آئے؟ کہا سونیا جتنے دل کرے, محبوبہ جتنے. اور یارو ایک بات تو بتاؤ, حضور کو نہیں پتا میری بیٹی کے گھر میں کیا کچھ ہے؟ نبی پاک کو پتا ہے نا,
मुहद्दिस इब्ने जोजी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कितने आए, जनाब अली ने कहा जितने दिल करे, तो हुजूर ने भी ऐलान कर दिया, फरमाया सारे ही तैयारी कर लो, सारे तैयारी कर लो। हजरत अली फरमाते हैं अजीब रंग अजीब अंदाज, सहाबा तैयार हुए। अगले दिन जोर के बाद दावत का वक्त तय हुआ। मैं गया हुजूर को लेने, तो पाक महबूब की पाक बेटी कहने लगी हुजूर के पीछे पीछे चलना, एक एक कदम को गिनते आना। फरमाते हैं मुझे नहीं पता घर में खा पिछ गए, दस्तरखान लग गए, हुजूर आ गए, मैं पीछे पीछे आया, एक एक कदम को गिनता आया। कहते हैं जब मैं घर पहुंचा तो मैं क्या अंदाज देखता हूँ, बर्तन लगा के महबूब की बेटी एक खाली बर्तन चूल्हे पे चढ़ा के साथ मुसल्ला बिछा के सजदे में गिर गई। कहने लगी मौला तेरी इज्जत की कसम हो, मैंने तो कभी सवाल ही नहीं किया और आज भी कभी न करती अगर अली ख्वाहिश न करते। खुदावंदा मेरे पास जो है तू जानती है, जानता है, दावत भी तेरे नबी की, बेटी भी तेरे नबी की, ये मकाम भी तेरे रसूल का। हजरत फातिमा तज़्ज़ारा ने ये लफ्ज कहे, उठी। हजरत अली फरमाते उस खाली बर्तन का ढकना उठाया, ऐसी खुशबू आई जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सूंघी थी। फरमाते हैं फातिमा देती रही, मैं खिलाता रहा। फातिमा दो जहां के शाह हैं, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। फरमाया वो देती रही, मैं खिलाता रहा। ऐसा खाना तो मैंने भी पहले कभी नहीं खाया था। फरमाते हैं खाना खा चुकने के बाद जब हुजूर की रुखसती का वक्त आया, जाने का वक्त आया, तो मैंने कान में कहा फातिमा इतने 1000 कदम बने हैं। कहने लगी आप जाइए, ये कहे लफ्ज और फिर पाक महबूब की पाक बेटी ने सर सजदे में रख दिया। ताजीम हो रही है, मिलाद हो रहा है, हुजूर के आने का जश्न हो रहा है, घर में दावत की है तो रंग पेश किया जा रहा है। फरमाती है फिर सर सजदे में। मैं हुजूर के पास बैठा था, अचानक मेरे नबी पाक की आंखों में आंसू आए, हुजूर रोए। जनाब अली कहते हैं मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाया तुम्हें पता है खाना कहां से आया था? तवज्जो है अजीजो, तुम्हें पता है खाना कहां से आया था? हुजूर नहीं। फरमाया अली ये मेरे पीछे जिब्रील खड़े हैं। वो कहते हैं महबूबा ये आपके गुलामों ने ये खाना खाया है, ये अल्लाह ने जन्नत से भेजा था, ये रब ने जन्नत से भेजा था। और फरमाया अली तू मेरे कदम गिनता आया है और फातिमा ने दुआ की है तो अल्लाह ने एक एक कदम की बरकत से एक एक 1000 उम्मती को जहन्नम से आजाद करके जन्नत में दाखिल फरमा दिया।